الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، آج سبق نمبر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 132واں ہے. مطلب کہ 132 دن مسلسل ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 یا 10 منٹ کے اندر ہی ہر روز تعلیم کرتے گئے. ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں جو ہجرت کے بعد کے واقعات اب چل رہے ہیں، جو مائیگریشن کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تھے، غم اور پریشانی کے عالم میں تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے دین کی آبیاری کے لیے، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد یہ مدینہ منورہ میں تشریف لائی ہجرت کر کے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کروایا، کیونکہ اسی بھائی چارے پر قائم ہونے کے بعد انصاری صحابی جو تھے وہ مقیم تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور مہاجر صحابی جو تھے وہ گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی مال اپنا جائیداد سب کچھ ترک کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے. اب انہیں سہارے کی ضرورت تھی، انہیں کندھے سے کندھا ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے انصاری صحابہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کروایا. اور بھائی چارہ قائم کروانے کے بعد ہم نے اس کی تفصیل پڑھ لی تھی. حکم دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں پر رحم کرنے کا تاکیدی حکم. جو مہاجرین صحابہ کرام تھے ان پر رحم کرنے کا جو تاکیدی حکم تھا، یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا. اس حکم کے بعد کہ کمزوروں پر آپ صدقات خیرات، غرض کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ صحابہ کرام انصاری صحابہ نے کس طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مہاجرین صحابہ کے لیے، سب کچھ نچھاور کر دیا. باغات میں سے بھی آدھی جائیداد ان کے نام، گھروں میں سے آدھی جائیداد ان کے نام. یہاں تک بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جس صحابی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت پوری ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں. ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ نظر اپنی محنت پر دوسروں کی روٹی پر نہیں، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی کا جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کی مدد کریں، لیکن مہاجرین صحابہ بھی کمر باندھ کر اس پر ہی منحصر نہ رہے کہ یہی مدد کریں. اور اسی لیے دوسری محنت جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، کیا کروائی کہ نظر اپنی محنت پر دوسرے کی روٹی پر نہیں. یہ ہم نے کل تفصیل سے پڑھ لیا تھا یہ سبق. اور اس سبق کے بعد جو آج کا سبق ہے اذان کی ابتدا. اب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی. مسجد نبوی تعمیر ہونے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کا کام بھی شروع کیا، اور شروع کرتے رہے. تربیتی کام شروع ہو چکے تھے، باقاعدہ اب جماعت سے نماز ہو رہی تھی، لیکن ابھی لوگوں کو وقت پر بلانے کا کوئی ترتیبی یا کوئی ماحول ایسا بنا نہیں تھا، انتظام نہیں ہو چکا تھا کہ اجتماعی اعتبار سے لوگوں کو بلایا جاتا. سب کام ہو گئے. اب نماز کی طرف جو ایک اجتماعیت تھی، جو اسلام کی اصل روح ہے، اہمیت جس کو کہتے ہیں وہ ہے اسلام کی اجتماعیت. بہرحال صحابہ کرام آتے تھے مسجد میں، نماز پڑھ کے انفرادی چلے جاتے تھے. کوئی معقول وقت ایسا نہیں تھا کہ بلانے کا، کہ اجتماعی اعتبار سے نماز پڑھ دیتے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہت فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی روح کے خلاف تھا کہ انفرادیت، بلکہ اہمیت اس کی رہتی ہے کہ اجتماعیت کی اہمیت رہتی ہے. آپ فکر مند تھے، اس لیے صحابہ کرام سے صلاح مشورہ شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی نے کہا کہ آگ جلا کر ہم بلانا شروع کر دیں، آگ کے شعلے اوپر اٹھیں گے، لوگ دیکھیں گے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مشرکین کی ایک طرز عمل تھا، اس کو بھی ہم رد کر دیتے، اس چیز کو بھی رد کر دیا. کسی نے کہا کہ گھنٹی بجا کر ہم لوگوں کو بلایا کریں گے نماز کے لیے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بھی رد کیا، کیونکہ یہ بھی غیر معقول تھا اور غیر مہذب طریقہ تھا، غیروں کا ایک طریقہ تھا، مشابہت ہونے کا اندیشہ تھا. پھر نماز کے وقت کے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی کہ نماز کے وقت کے قریب ایک شخص محلہ در محلہ جا کر الصلاۃ الجامعہ کے الفاظ پکارے گا زور سے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اب نماز جماعت سے ہونے والی ہے، تو سارے لوگ، سارے حضرات جماعت سے نماز پڑھ لیں گے. بہرحال اس پر اتفاق ہو گیا، لیکن آخر اسی پر فیصلہ ہو گیا. رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربا رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں فرشتہ
نے اذان کا طریقہ سکھایا، جو آج بھی بدستور 1450 سال بعد تک اذان کا طریقہ چلا رہا ہے. یہ اذان کے طریقہ سکھایا اور یہ الفاظ سکھائے خواب میں. پھر انہوں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور سارا خواب سنایا. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ ان کی آواز بہترین تھی اور بلند آواز تھی. بلانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا کہ جو الفاظ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتے کے ذریعے سے سنے تھے پھر انہیں سنائے گئے. پھر انہوں نے یاد کرنے کے بعد اذان دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ جس طرح بتائیں اسی طرح زور زور سے اذان کے الفاظ دہرائیں. انہوں نے اذان دی. لوگ توحید والے اس بلاوے اور ندا سے بہت متاثر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک ہر مسجد سے دن میں 5 وقت کی توحید کا اعلان ہوتا رہے گا اور بلاوا سنائی دیتا رہے گا. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.